اور نہایت تکلیف دہ انسانی عمل ہے. اس عمل کو کہ مختلف جنگی روایات کے تصور کے تحت اس طرح سے بدل دیا گیا کہ گویا جنگ ایک بہت اہم ایک اچھی چیز سمجھی گئی اور جنگجو ہونا جو ہے وہ باعث عزت کہلایا. اچھا، بالکل آپ نے صحیح کہا. چونکہ ہوا یہ ہے کہ ہمیشہ سے معاشرے کے اندر یہ احساس دلایا جاتا رہا ہے کہ تمہارا تحفظ جو ہے وہ فوج کرے گی یا جنگجو کریں گے. اچھا، اب یہ ہے کہ جنگجو جو ہے وہ اپنی جان کیوں دے. اب اس کے لیے ایسی روایات پھر تشکیل دی گئیں تاکہ جنگ لڑنا، جنگ کے اندر مارے جانا مطلب کہ ایک عزت کی اور عظمت کی بات ہو جائے. اس قسم کی روایات کو اب مثلاً راجپوتوں میں مطلب کہ یہ رواج تھا کہ اگر کوئی میدانی جنگ سے فرار ہو کے آ جاتا تھا تو انتہائی بے عزتی کی بات تھی. مشہور واقعہ ہے کہ دارا شکوہ کی فوج میں راجپوت سردار تھا، وہ جب جنگ سے بھاگ کے واپس آیا تو خود اس کی بیوی نے قلعے کے دروازے بند کرا دیے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ قلعے کے اندر آئے ہو کیونکہ تم میدانی جنگ سے فرار ہو کر آئے ہو. تو میدانی جنگ سے فرار ہو کے آنا ایک بے عزتی کی بات تھی. اور پھر دوسرا یہ تھا کہ راجپوتوں ہی میں یہ رواج تھا کہ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کو اب شکست ہو رہی ہے تو وہ پھر اپنی بیوی بچوں کو قتل کر دیتے تھے. یہ جوہر کی رسم کہلاتی تھی. اور وہ خود زعفرانی لباس پہن کر میدانی جنگ میں آتے تھے اور آخری آدمی جب تک زندہ رہتا تھا لڑتے ہوئے مارا جاتا تھا. یہ ایک ان کے ہاں ایک عزت کی علامت جو تھی وہ یہ تھی. اور وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب یونانیوں اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی ہے اور تھرماپولی کا مقام کے اوپر جہاں اسپارٹن سے 300 تو وہ 300 اسپارٹنز جو ہیں وہ لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں. ان کو شکست ہوئی ہے لیکن یونان کی تاریخ میں یہ 300 اسپارٹن جو ہیں ہیروز کی طرح سے ابھر کے آئے ہیں. اچھا، پھر ہوتا یہ تھا اور اب بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر اس جنگ کو مقدس بنانے کے لیے اور جنگجوؤں کو ایک اعلیٰ مرتبہ دینے کے لیے ان کی شان میں قصیدے پڑھے جایا کرتے تھے، ان کے مجسمے جو ہیں وہ بنوائے جایا کرتے تھے، ان کی پینٹنگز ہوتی تھیں. اب آپ دیکھیں کہ لندن میں ٹرافلگر کی جو جنگ ہوئی تھی فرانسیسیوں اور انگریزوں کے درمیان جس میں نیلسن وہ تھا اس کا کیپٹن، تو نیلسن کا کتنا اونچا مطلب کہ مجسمہ بنایا گیا ہے. آپ کو کسی ادیب، شاعر، کسی مفکر کا اتنا اونچا کہ جو آسمانوں کو چھو رہا ہو ایسا مجسمہ نہیں بنایا گیا. تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ان کے عزت و احترام کو پیدا کیا جاتا تھا کہ بھئی انہوں نے ملک کے لیے جان دی ہے، قوم کے لیے جان دی ہے. ان کی عزت و احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں جنگجو وہ لڑنے کے لیے تیار رہیں. اگر اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاد کے تصور کو بالعموم مسلمانوں کی مذہبی رجت پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن عیسائیوں میں بھی ایک جسٹ وار کا تصور موجود ہے. کیا یہ جہاد کے تصور سے قدرے مختلف ہے؟ ہاں، نہیں، شروع میں دیکھیے ابتدائی جو جنگیں ہوئیں جیسا ہم ذکر کر رہے تھے کہ کوئی اخلاقی جواز ڈھونڈنا چاہیے کہ آخر کیوں جنگ کر رہے ہیں. مطلب ایک فوجی کے ذہن میں یہ تو ہونا چاہیے نا کہ وہ اگر اپنی جان دے رہا ہے تو کس لیے دے رہا ہے. تو یہ پھر مذہبی جنگیں تھیں جس کو انہوں نے جسٹ وار کا یا حق کی جنگ کا نام دیا کہ ہم حق کے خاطر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، حق کے خاطر ہم جان دے رہے ہیں. ہم یعنی چرچ کے خاطر یا خدا کے خاطر یا عیسیٰ کے خاطر ہم جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. ایک یہ ان کا تصور تھا. اور بالکل یہی تصور آپ صلیبی جنگوں کے اندر بھی دیکھیں کہ صلیبی جنگیں یا کروسیڈ کا جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم اپنی مقدس سرزمین کو مسلمانوں سے آزاد مطلب کہ کرا رہے ہیں. یہ ایک یعنی مقدس فریضہ ہے، ایک مذہبی فریضہ ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں دے دینی چاہیے. تو دیکھا جائے تو یہ مذہب کے نام پہ یا جسٹ وار یا حق کی جنگ کا تصور جو ہے یہ مطلب کہ عیسائیوں کے اندر بھی ہے اور میرے خیال سے دنیا کے دوسرے مذاہب کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں کو اخلاقی جواز دینے کے لیے مذہب کا حوالہ جو ہے وہ دیا جاتا رہا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جہاد کے اندر اور جسٹ وار کے اندر یا صلیبی جنگوں کے اندر آپ کو ایک مماثلت جو ہے وہ ملتی ہے کہ ہم سچائی کی خاطر لڑ رہے ہیں.
جی، اس تاریخی پس منظر کے ساتھ جو آپ نے جنگوں کے جو عوامل اور ان کے جو اثرات بتائے ہیں، دور حاضر کی جنگیں ان سے کس قدر مختلف ہیں؟ اچھا اب دیکھیں، پہلے ایک فرق تو یہ تھا کہ پہلے جنگیں ہوتی تھیں عام طور سے وہ میدانی جنگ میں ہوتی تھیں، کہ جیسے پانی پت کے اندر جنگ ہوئی اور اس کے اندر اگر حکمراں کو کسی کو شکست ہو جاتی ہے تو وہیں فیصلہ ہو جاتا تھا. یعنی اگر کیپٹل پہ یا دارالسلطنت پہ قبضہ ہو جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے پوری سلطنت پہ قبضہ ہو جاتا تھا. تو جنگیں کوئی بہت زیادہ شہریوں کو متاثر نہیں کرتی تھیں تھوڑا بہت، لیکن بہت زیادہ نہیں. لیکن اب جیسے جیسے نئے ہتھیار آ رہے ہیں، جیسے خاص طور سے پہلی جنگ عظیم کے اندر مشین گن ہوئی، ٹینک ہوئے، شیل ہوئے، پھر ہوائی جہازوں کا استعمال ہونے لگا، تو اب بری بحری اور مطلب ہر قسم کے سطح کے اوپر جنگ لڑی جانے لگی. تو اب جنگیں ایک طرح سے وسیع ہو گئی ہیں اور اب یہ میدانی جنگ تک محدود نہیں رہی ہیں، بلکہ اب شہروں کے اندر بھی لڑی جا رہی ہیں. شہر بھی اب اس کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، شہری بھی اس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں. تو جنگوں کا دائرہ بڑھ گیا ہے. اسی وجہ سے اب جنگ کی ہولناکیاں جو ہیں وہ بھی زیادہ ہو گئی ہیں، اور اب جنگ کی ہولناکیوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں، سویلین جو ہیں، وہ بھی ان جنگوں سے متاثر ہو رہے ہیں اور انہیں احساس ہو رہا ہے کہ جنگ آخر کیا ہوتی ہے. اور پھر خاص طور سے دوسری جنگ عظیم میں تو اس سے زیادہ ہولناکی ہوئی کہ کیونکہ اس میں ایٹم بم کا استعمال کیا گیا ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر. اور پھر جہاں نہیں استعمال کیا گیا خود جرمنی میں، وہاں پر آپ دیکھیں پوسٹم کے شہر کو پورا تباہ کر دیا گیا، برلن کو تباہ کر دیا گیا. جب ہٹلر نے خود حملہ کیا ہے اسٹالن گراڈ پہ تو اس کو تباہ کر دیا گیا. تو اب ان جنگوں کا دائرہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور نئے ہتھیاروں کی وجہ سے تباہی جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو تاتاری جب آئے بغداد میں، انہوں نے پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. جب ترک یا اخوان جب ہندوستان میں آئے تو لاہور کو لوٹا، دلی کو لوٹا، لکھنؤ کو لوٹا. تو پرانے زمانے میں یعنی قدیم اور یا میڈیول جو دور کی جو جنگیں تھیں ان میں بھی شہریوں کا قتل عام اور شہروں کو لوٹنا، غارت کرنا، اس طرح کا جیسے کہ ہم جنگ عظیم دوم میں دیکھتے ہیں، اس طرح کے واقعات تو ادھر اس وقت بھی پیش آتے رہے. اچھا، لیکن اس کی ذرا آتے رہے بالکل، لیکن اس کی ذرا وجوہات مختلف ہوتی تھیں. مثلا رومن کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شہر سرنڈر نہ کرے یا ان کو اپنے آپ کے حوالے نہ کر دے تو اس صورت میں پھر وہ شہر کے اندر قتل عام بھی کرتے تھے اور شہر کو لوٹتے بھی تھے. اور وہ اور دوسرا یہ تھا کہ جو ان کے مخالف فوجی ہوتے تھے جب وہ شکست کھا جاتے تھے تو اس کے بعد وہ سب کو قتل کر دیتے تھے. یعنی یہ ہولناکی جو تھی ظالمانہ کارروائی ہوتی تھی. اچھا، یہی منگولوں کے اندر تھا. مثلا چنگیز خان کا یہ دستور تھا کہ اگر شہر اب ان کے حوالے کر دیتا تھا تب تو اس کو امن دے دیتے تھے، لیکن اگر شہر نے حوالے نہیں کیا اور مزاحمت کی تو اس صورت میں پھر وہ شہر کی آبادی کو قتل بھی کرتے تھے اور لوٹتے بھی تھے اور شہر کو بالکل تباہ برباد کر دیتے تھے. تو یہ ایک فرق تھا. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ حملہ آور جس طریقے سے ترک حملہ آور آئے یا محمود غزنوی اور دوسرے حملہ آور یہ آتے رہے، ان کا مقصد جو ہے وہ دولت کو لوٹنا ہوتا تھا. تو اس لیے مطلب کہ یہ شہروں میں دولت لوٹتے تھے. اگر مزاحمت ہوتی تھی تو قتل عام اور اس میں ملوث ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو حوالے کر دیتا تھا تو یہ دولت لوٹ کے واپس چلے جاتے تھے، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ ہے کہ اصل چیز جو ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ مزاحمت نہ کریں، اور وہ ایک طرح سے پیغام دیا جاتا تھا ان کو کہ مزاحمت کرو گے تو مطلب کہ تمہارا یہ حشر ہوگا، حوالے کر دو گے امن کے ساتھ تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. مثلا خود اکبر نے اس پالیسی کو بالکل راجپوتوں پہ واضح کیا. جب چتور پہ اس نے حملہ کیا اور چتور میں مزاحمت کی تو اکبر نے وہاں پر قتل عام بھی کیا ہے.